گزارش کرتا ہوں خطیب امریکہ خطیب اہل سنت حضرت مولانا سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب سے جو امریکہ سے تشریف لائے ہوئے کہ وہ آئے اور اپنے نورانی خطاب سے ہم سب کے دلوں کو نور سے منور و مزدہ فرمائیں۔ اس کا استقبال نعرے کی گونج میں کہتے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تم پہ 100 جان سے قربان رسول عربی، تم میری جان کی ہو جان رسول عربی، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی وجہ سے اللہ کو سب نے جانا، ہے بڑا آپ کا احسان رسول عربی۔ آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی شان میں ہے بے ادبی بے دینی، آپ کا عشق ہے ایمان رسول عربی۔ تا دم حشر رہے محفوظ، تا دم حشر رہے محفوظ، تا دم حشر رہے محفوظ باد خزاں سے، آپ کا یہ چمنستان رسول عربی۔ صدر جلسہ قائد عالی وقار استاد محترم رہبر شریعت و طریقت سراج دکن آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، معززین اراکین کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت، انتظامی کمیٹی مسجد نور مرپلی، شرکائے جلسہ فیضان، خطب المشائخ الہند، عطائے رسول، وارث النبی، بر صغیر ہند کے اہل ایمان کے محسن، خواجہ خواجگان حضور سیدنا خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری رضی اللہ تعالی عنہ۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ بآواز ملن سب مل کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں ایک اور مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت الحمدللہ حیدرآباد دکن میں اور اطراف و اکناف اضلاع
میں مسلسل 38 سال سے ان مبارک جلسوں کا انعقاد عمل میں لا رہی ہے۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کو 38 سال پہلے حضور سیدی آفتاب خطابت مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ نے احیاء عمل میں لایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج سے 38 سال پہلے حیدرآباد اور اطراف اکراف اضلاع میں سنیت کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ دور دراز مقامات سے بیرونی علماء کو، وہابی علماء کو حیدرآباد میں اور ہمارے اطراف و اکراف حیدرآباد کے اضلاع میں لا کر سنیت کو تباہ کیا جا رہا تھا۔ حضور سیدی آفتاب خطابت نے سنیت کو بچانے کی غرض سے کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا احیاء عمل میں لایا اور ان مبارک جلسوں کا آغاز فرمایا۔ الحمدللہ 38 سال سے مسلسل عزیزان گرامی یہ مبارک جلسے ہر سال منعقد ہوا کرتے ہیں۔ حضور سیدی آفتاب خطابت کا مشن یہ ہے، آپ کی تعلیمات یہ ہے، آپ مسلمانوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں تمہارے چہروں پر جو داڑھی ہے، تمہارے سر پر ٹوپی ہے، تم عبادت کے لیے مسجدوں کو آ کر صفوں کو زینت دیتے ہو، یہ تم سجدوں پر سجدے کرتے ہو، ہر سجدے میں حضور خواجہ غریب نواز سرکار کا احسان شامل ہے۔ کوئی مانے نہ مانے، ہر ایک پر خواجہ غریب نواز سرکار کا احسان ہے عزیزان کرام، کیونکہ خواجہ پاک نے اس سرزمین ہند میں تشریف لا کر اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ خواجہ غریب نواز سرکار جب ہندوستان کی سرزمین پر آئے تو مسلمانوں کا ماحول نہیں تھا، سارا غیروں کا ماحول تھا، اور خواجہ غریب نواز سرکار از خود تشریف نہیں لائے بلکہ پیارے مصطفیٰ کے حکم پر تشریف لائے۔ اب میں اپنی گفتگو میں 1-2-4 باتیں خواجہ غریب نواز سرکار کی شان اور فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ کا وہ مقام و مرتبہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لے لوں گا، کیونکہ آپ کو اور مجھ کو حضور سیدی آفتاب خطابت کا مرکزی خطاب جلیل سماعت فرمانا ہے۔ آپ ہی کی فیوز و صحبت اور برکت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ مجھے یہ سعادت مل رہی ہے کہ امریکہ جیسے مقام میں، بالٹیمور شہر میں مسجد گلزار مدینہ میں الحمدللہ وہاں میرے بیانات ہوتے ہیں۔ ہر جمعہ میرا خطبے سے پہلے میرا بیان ہوتا ہے، میں خطبہ دیتا ہوں، نماز پڑھاتا ہوں۔ الحمدللہ حضور سیدی آفتاب خطابت کی یہ فیوز صحبت ہے، برکت ہے، تربیت کا نتیجہ ہے۔ میں وہاں پر بھی رہتا ہوں، ٹیلی فون سے رابطہ رہتا ہے، اور حضرت قدم بقدم میری تربیت فرماتے ہیں۔ اور الحمدللہ آپ نے یہ ایک تاکید فرمائی تھی کہ ہمیشہ اپنے نفس کی طرف دیکھتے رہنا کہ کہیں تمہارا نفس دنیا کی طرف مائل تو نہیں ہے، کہ لوگ تمہیں چاہ رہے ہو یا نہ چاہو، تمہارا مقصد یہ ہونا ہے کہ اہل سنت و جماعت کا کام ہو، اور کبھی بھی مخالف اہل سنت جماعت سے کمپرمائز نہیں کرنا۔ یہ آپ کی ہدایت رہی ہے عزیزان گرامی۔ الحمدللہ آپ کی نصیحت پر عمل کیا تو آج بھی عزیزان گرامی جو وہاں پر سنی رہا میری بات کو قبول کیا اور میری تعریف کیا اور میرے ساتھ وہاں پر ساتھ دیتا ہے عزیزان گرامی۔ اب خواجہ غریب نواز سرکار جب ہندوستان تشریف لائے تو یہاں پورا کفرستان تھا۔ خواجہ پاک جب سلوک کی منازل تکمیل کیے، جیسا کہ مجھ سے پیش رو مقرر مولانا محمد عبد المتین قادری صاحب نے سرسری طور پر آپ سے ارشاد فرمایا کہ اپنے پیر و مرشد سے آپ نے تمام فیض حاصل کیا، پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور حضور خواجہ خواجگان عطائے رسول نے اب ارادہ کر لیا تھا مدینہ پہنچ کر کہ ساری زندگی اب پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں قرب و جوار میں گزار لوں گا۔
پیارے مصطفیٰ کے مواجہ شریف، قدمین شریف، جنت البقیع میں، مسجد نبوی میں اب ساری زندگی یہاں پر بسر کر لوں گا، خواجہ نے یہ ارادے سے مدینے میں قیام فرما لیا تھا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک مرتبہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہوا کہ اے معین الدین، اسلام کی تبلیغ کی خاطر ہند کی طرف جاؤ۔ خواجگان عطا رسول خواجہ غریب نواز سرکار یہ حکم پر بے چین ہوئے، آپ کا دل بے چین ہوا کہ اب مدینہ پاک کو چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ آپ کا دل مضطرب ہوا، آپ سوچنے میں پڑ گئے۔ دوسرا دن ہوا، پھر پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حکم ارشاد فرمایا کہ معین الدین، اسلام کی تبلیغ کے لیے ہند کی طرف جاؤ۔ خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلب اتھر وہی اسی طرح بے چین ہوا۔ تیسرے دن حضور خواجہ غریب نواز سرکار کو وہی حکم ہوا اور آقا نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، کیا بات ہے کہ حکم کی تعمیل میں تاخیر ہو رہی؟ کس چیز نے تمہیں منع فرمایا کہ حکم کے تعمیل میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ خواجہ غریب نواز سرکار نے دو باتیں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا، ایک یہ بات سے مجھے بے چینی ہو رہی ہے کہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ ساری زندگی آپ کے قرب و جوار میں گزار لوں گا، اب مدینے سے دوری ہونے والی ہے، آپ کے مواجہ شریف سے اب دور ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے، آپ کے قرب و جوار سے دوری، یہ بات مجھے بے چین کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ ہے یا رسول اللہ کہ ہند کے علاقے سے میں واقف بھی نہیں ہوں، ہند کے علاقے سے میں واقف بھی نہیں ہوں۔ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواجہ پاک کی دونوں بے چینیوں کو دور فرما دیا۔ اب آقا کا اختیار دیکھیے، آقا نے کیسے خواجہ کو سرفراز کر کے ہمیں عنایت فرمایا۔ پیارے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے معین الدین، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جب چاہو آنکھ بند کرو، چہرے کو جھکا لو اور ہمارے دیدار سے مشرف ہو جاؤ؟ خواجہ پاک خوش ہو گئے، یا رسول اللہ، قبول ہے مجھے۔ اب اندازہ لگائیں خواجہ غریب نواز کا مقام و مرتبہ کیا ہے، کوئی معمولی ذات نہیں ہے عزیزان گرامی خواجہ کی۔ خواجہ پاک وہ محبوب ذات ہے ہمارے آقا کی بارگاہ کہ جب چاہو آنکھ بند کرو، چہرے کو جھکا لو، دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو جاؤ۔ آقا نے ارشاد فرمایا، معین الدین ہند کے علاقے سے واقف نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست نبوت کو دراز کیا، انگشت مبارک سے اشارہ کیا ہند کی طرف، تو خواجہ پاک ارشاد فرماتے ہیں جیسے ہی آقا نے اپنی انگشت مبارک سے ہند کا علاقہ بتلایا تو مدینے سے لے کر ہند تک، ہندوستان تک سارا علاقہ اور راستہ خواجہ پاک فرماتے ہیں میرے ہتھیلی میں نظر آنے لگا۔ یا غوث، یا خواجہ، نہیں چھوڑیں گے، نہیں چھوڑیں گے۔ زندہ آباد فیضان بحر العلوم، فیضان بحر العلوم، فیضان آفتاب خطابت۔ عزیزان گرامی، وہ خواجہ غریب نواز سرکار کی ذات جن کی یاد ہم منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، اب آپ اندازہ لگائیں مدینہ پاک میں رہ کر خواجہ غریب نواز سرکار ارشاد فرما رہے ہیں، میرے آقا نے مجھے مدینے سے لے کر ہندوستان تک کا راستہ اور ہند کا سارا علاقہ بتلا دیا، اور وہ ہندوستان میں یہ علاقہ بھی ہے نا مرپلی کا۔
خواجہ پاک نے مدینے سے اس علاقے کو دیکھا ہے، تو آج اجمیر کی دھرتی سے مجھے کہنے دیجئے خواجہ پاک اس جلسے کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس یقین سے بیٹھنا، اس محبت سے بیٹھنا کہ خواجہ کی وہ طاقت ہے، ہندوستان سے نکالنے کی بات کی جا رہی ہے۔ حضور سید آفتاب خطابت ان وہابیوں کو یہی پیغام چیلنج کرتے ہیں، اور جو کہتا ہے نا ہندی ہندوستان بھاگو مسلم پاکستان، حضور سید آفتاب خطابت ان کو کہتے ہیں بھاگو، ہمارے پاس ہمارے سر پر خواجہ کا سایہ ہے، ہم کسی کے یہاں بسانے سے نہیں بسے، خواجہ کے بسانے سے بسے ہیں، خواجہ کی وجہ سے ہم یہاں، ہماری نسل در نسل بس رہی ہے اور بستے رہے گی۔ یہ خواجہ کا ہندوستان ہے، کسی کے باپ کا ہندوستان نہیں ہے۔ وہ خواجہ غریب نواز سرکار کی یاد منانے کے لیے آپ اور ہم یہاں جمع ہوئے۔ خواجہ کی کرامتیں بہت ہیں، کرامتوں کی اب ذکر کرتے جائیں رات لمبی ہو جائے گی، آپ لوگوں کا بھی وقت بہت لگ جائے گا۔ حضور سیدی آفتاب خطابت کا مرکزی بیان سننا، ایک آپ کی کرامت آپ کے سامنے رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو دامن اختتام میں لے لوں گا۔ عزیزان گرامی، خواجہ غریب نواز سرکار کے خلیفہ مجاز حضرت خواجہ بختیار کاکی رضی اللہ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دہلی میں جو بادشاہ تھے خواجہ شمس الدین التمش، اس وقت دہلی میں ان کی حکومت تھی، خواجہ غریب نواز سرکار کے وہ بھی مرید تھے۔ بادشاہ نے خواہش کی کہ حضور میری سلطنت چلانے کے لیے میرے پیر بھائی قطب الدین کاکی کو میرے قریب رہنے دیجئے تاکہ میری سلطنت کے امور چلتے رہیں اور ان کی رہنمائی اور رہبری سے کے ذریعے سے آپ کا فیضان مجھ پر جاری رہے۔ خواجہ شمس الدین التمش کی خواہش پر خواجہ غریب نواز سرکار نے قطب الدین کاکی کو دلی میں چھوڑ کر اجمیر شریف روانہ ہو گئے۔ ایک وقت کا واقعہ یہ ہے، میں واقعے کو سمیٹتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزان گرامی، خواجہ کا مقام کیا ہے دیکھیں کہ ایک مرتبہ روزانہ کا معمول یہ تھا بادشاہ کا، شمس الدین التمش کا، کہ حضرت قطب الدین کاکی کے ساتھ شام میں سیر و تفریح کے لیے، ٹہلنے کے لیے، چہل قدمی کے لیے نکلا کرتے تھے۔ شمس الدین التمش اور قطب الدین کاکی دونوں چہل قدمی کے لیے نکلے ہوئے ہیں، اور مخالفین خواجہ قطب الدین کاکی، اس وقت خواجہ قطب الدین کاکی کے بھی مخالفین بہت بڑھ گئے تھے۔ مخالفین نے ایک پلان کیا کہ خواجہ قطب الدین کاکی کو اس طرح بدنام کریں گے، اس طرح تہمت لگائیں گے۔ ایک عورت کو تیار کیا، اس کو پیسے دیے، لالچ دیا، اور لالچ دے کر اس کو تیار کیا، اور وہ ایک حاملہ عورت تھی۔ اس کو پلان کے مطابق بھیجا گیا۔ جب خواجہ شمس الدین التمش کے ساتھ خواجہ قطب الدین کاکی بھی چہل قدمی کر رہے تھے، وہ عورت اچانک بادشاہ کے سامنے آتی ہے، اے شمس الدین التمش، مجھے انصاف چاہیے، مجھے انصاف چاہیے۔ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ میرے ساتھ بہت ظلم ہوا، میرے ساتھ زیادتی کی گئی، مجھے میرے بچے کا انصاف چاہیے۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ تو میرے ساتھ زیادتی کی گئی، میں حاملہ ہو گئی، یہ قطب الدین کاکی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، برائے مہربانی ان سے میری شادی کروا دیجیے، یہ جو میرا بچہ ہے میرے پیٹ میں، یہ انہی کا بچہ ہے۔ عزیزان گرامی، آپ اندازہ لگائیں خواجہ قطب الدین کاکی جو خلیفہ ہے خواجہ غریب نواز سرکار کے، ان کے اوپر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ شمس الدین التمش بادشاہ قطب الدین کاکی کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آپ صفائی میں کچھ بولنا چاہیں گے؟ صفائی دیجیے۔ خواجہ قطب الدین کاکی نے کچھ نہیں سوچا، اس پریشانی کے عالم میں اپنے پیر و مرشد خواجہ غریب نواز سرکار کو آواز دی، یا خواجہ غریب نواز میری مدد فرمائیے۔
آپ نے اپنے پیر و مرشد کو آواز دیا خواجہ غریب نواز اس مشکل گھڑی میں یہ عورت مجھ پر تہمت لگاتی ہے اور شمس الدین التمش مجھ سے صفائی مانگ رہے ہیں. یہ عرض کرنا تھا. خواجہ غریب نواز سرکار کی ذات اس مقام پر برآمد ہوتے ہیں, پوچھتے ہیں بابا قطب الدین کس بات نے پریشان کیا؟ عرض کرتے ہیں حضور یہ ماجرا ہے, یہ فلاں عورت مجھ پر تہمت لگائی اور شمس الدین التمش صفائی مانگ رہے ہیں حضور. شمس الدین التمش بھی پیر و مرشد کو دیکھے کھڑے ہوئے. خواجہ غریب نواز سرکار نے اس عورت کی پیٹ کی طرف دیکھ کر مخاطب کیا اور اس عورت کی بولتی بند ہو گئی. جیسے خواجہ غریب نواز سرکار کی نظر پڑی اس عورت کی بولتی بند ہو گئی. خواجہ غریب نواز سرکار نے اس عورت کے شکم کی طرف دیکھ کر کہا بول بول. اس عورت کے پیٹ سے بچے نے آواز دی کہ میری ماں جھوٹی ہے, میری ماں جھوٹی ہے. قطب الدین کاکی نے میری ماں کو ہاتھ تو ہاتھ دیکھا تک نہیں, اور میرا باپ فلاں ہے, فلاں ہے میرا باپ, میری ماں نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے, میرا باپ فلاں ہے, فلاں 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 لوگوں نے مل کر یہ تہمت کا انتظام کیا اور میری ماں کا استعمال کیا. میری ماں جھوٹی ہے, جھوٹی ہے. قطب الدین نے کہا کہ بے گناہ ہے. آپ اندازہ لگائیں, ماں کی پیٹ سے بچے نے یہ گواہی دی. شمس الدین التمش نے اس عورت کو بھی گرفتار کروایا اور جتنے لوگ اس منصوبے میں, اس ناکام مذموم منصوبے میں شامل تھے, سب کو بلا کر قتل کروا دیا. اندازہ لگائیے خواجہ غریب نواز سرکار کی ذات کیا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنی حکومتوں کی بھیک مانگی ہے خواجہ کی چوکھٹ سے. آپ مغلیہ دور کے پورے بادشاہوں کی اگر آپ تاریخ پڑھیں گے, اکبر لے لو, جہانگیر لے لو, ہمایوں, سب جا کر دیکھ لو آپ, سب نے آ کر خواجہ کی چوکھٹ پر حاضری دی, اپنی منتیں مانگی. منتیں پوری ہونے پر خواجہ غریب نواز سرکار پر نظر پیش کی. یہ میرے خواجہ غریب نواز سرکار کا مقام و مرتبہ ہے. عزیزان گرامی, ان کا ذکر خیر کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر جمع ہوئے. خواجہ غریب نواز سرکار نے ہندوستان میں پیارے مصطفیٰ کی محبت, ادب اور تعظیم کو لا کر دیا. خواجہ کی ایک کرامت, بہت کرامتیں ہیں, تمام کرامتوں میں ایک کرامت بڑی جداگانہ کرامت ہے خواجہ پاک کی, کہ خواجہ پاک نے اپنی حیات مبارکہ میں 90 لاکھ لوگوں کو مسلمان فرمایا, 90 لاکھ غیر مسلموں کو داخل اسلام کیا. خواجہ پاک نے جتنے لوگوں کو داخل اسلام کیا نا, تاریخ میں آیا خواجہ پاک نے کسی ایک سے نہیں کہا کہ میاں کلمہ پڑھ لو داخل اسلام ہو جاؤ, کسی سے نہیں کہا. سارے کے سارے خواجہ پاک کا دیدار کرتے, آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتے اور اسلام لانے کی خواہش ظاہر کر کے خواجہ پاک کے دامن اسلام میں آ کر کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام کی دولت سے سرفراز ہو جاتے. یہ خواجہ پاک کی کرامتوں میں ایک امتیاز کرامت ہے. عزیزان گرامی, اللہ تبارک و تعالی خواجہ غریب نواز سرکار کی محبت عقیدت ہمارے دلوں میں جاگزیں فرمائے. خواجہ کا لایا ہوا اسلام ہمیں ہماری نسلوں میں منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج کے اس فتنہ پرور دور میں عزیزان گرامی, گستاخان رسول, گستاخان صحابہ, گستاخان خواجہ غریب نواز سرکار نکل گئے. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ہم اس محسن اعظم کو مانتے ہیں تو پھر آپ کی نماز, آپ کا روزہ, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا حج سب قبول ہوگا. خواجہ کا انکار کر کے لاکھ سجدے کر لو, کوئی سجدہ کام میں نہیں آنے والا. اسی لیے عزیزان گرامی, کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا یہ تیسرا جلسہ, کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا دوسرا جلسہ آپ کی مسجد میں رکھا گیا. 6 روزہ پروگرام ہے. حیدرآباد کے دیگر علاقوں میں مساجد میں بھی
پروگرام ہے، مگر میں آپ کو مرکزی جلسے کی بھی دعوت دیتے ہوئے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں کہ مرکزی جلسہ فیضان سیدنا خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتوار کے دن پہلے مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں صبح 10 بجے منعقد ہے۔ عزیزان گرامی، ہم حیدرآباد سے یہاں آپ کے درمیان حاضر ہوئے، خواجہ کے فیضان کو ہم نے ذکر کیا، آپ اور ہم سنے بولے، اب آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں، ہم آپ کا وہاں انتظار کریں گے۔ کوشش کریں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں کے ساتھ حیدرآباد جامع مسجد افضل گنج ضرور تشریف لائیں، وہاں اور دیگر باتیں بھی ہوگی اور حضور سیدی آفتاب خطابت کا مرکزی بیان بھی ہوگا۔ وقت کی پابندی کے ساتھ 10 بجے انشاءاللہ جلسہ شروع ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔